بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، لوگوں کو برائی دیکھ کر کے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کیوں کی گئی؟ اللہ نے قرآن میں وجہ بھی بیان فرمائی، ذالک بما عصوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے کافر اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی بغاوت کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی بغاوت کھلے عام کیا کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔ اور ان پر تدبر کیا ہوتا تو آج اس میلے کے اندر اتنی بھیڑ اور اتنا تماشا نہیں ہوتا جتنی تماشائی آج اس جلسہ گاہ کے اندر ہوتی۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ نہ قرآن پڑھا ہے، نہ بچوں کو پڑھایا ہے، نہ مدرسے میں بچوں کو بھیجا ہے، نہ قرآن کبھی کھول کر کے دیکھا ہے، نہ قرآن کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے نہ دینی تعلیم کی اہمیت پتا، نہ قرآن کا مقام پتا، نہ ان مجلسوں کی اہمیت پتا۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف جس ڈھرے پر ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی پر گزر جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کی ایک برائی یہ بھی تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں کے اندر ایک برائی یہ بھی تھی، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کافر برائی کو دیکھ کر کے لوگوں کو روکا نہیں کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ شراب پیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ رشوت لیا کرتے تھے، رشوت دیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سود کی لین دین ہوا کرتا تھا، سودی کاروبار کیا جاتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے چوری بھی کی جاتی تھی، لیکن یہ لوگوں کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرے کا کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو عمیق گہرائی سے نکالنا پڑے گا۔ جو آج امت محمدیہ کے لوگ جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں، جہالت کے عمیق دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو نکال کر کے لانا پڑے گا، ان کی اہمیت کو انہیں بتانا پڑے گا۔ اگر اصلاح معاشرہ کا کام نہ کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، سب پس جائیں گے، سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ ڈھیل ظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر پر بھروسہ مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پر جا کر کے اپنی جھولی کو مت پھیلانا۔ اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جا کر کے اپنی جھولی مت پھیلا لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کرائم ہے۔ تو شرک ہو رہا ہے آج، آپ دیکھیں گرے پڑے معبودوں کو پوجا جا رہا ہے۔ تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جنہیں شریعت کی نگاہ میں بڑا کہا جاتا ہے؟ کیا میں تمہیں
ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ کے رسول ضرور ہمیں بتلائیے وہ کون سے گناہ ہیں جو شریعت کی نگاہ میں بڑے مانے گئے؟ اے اللہ کے نبی ضرور ہمیں بتلائیے ان گناہوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، کسی چیز میں بھی ہو۔ کسی کے گھر شادی ہو گئی ہے، بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، عقیدہ بگڑنے لگا، چلو فلاں بابا کے پاس چلو، چلو فلاں تعویذ لینے چلو، فلاں صاحب کے پاس چلو، علاج ہو رہا ہے اور بچے مل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خواتین اسلام کا بھی عقیدہ بہت ڈگمگاتا ہے، ایسی گھڑی میں شادی ہو گئی ہو، کئی سال گزر گئے ہوں، گود میں کوئی بچہ نہ ہو، عقیدہ بگڑنے لگتا ہے۔ بھائی صاحب ہمارے یہاں چلو آپ کو دکھلاؤں بریلی کے اندر کتنی خرافات ہیں، کتنی بدعات ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا کتنی خرافات شہر بریلی کے اندر لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، اور کس طریقے کا شرک، کس طریقے کی خرافات وہاں ہو رہی ہیں۔ بس اللہ کی پناہ، کب اللہ کا عذاب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ روئے زمین پر بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، ان کی مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو بھگا دیا جا رہا ہے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ شرک کو ختم کریے، شرک سب سے بڑا پاپ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی اہمیت ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ مثال بیان کر رہا ہے، ایک ایگزامپل بیان کیا جا رہا ہے، ذرا دھیان سے سنو، کان لگا کر کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی بھی پرستش کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مکھی کے جسم میں روح ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کے جسم میں جان بھی نہیں ڈال سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے اوپر رکھی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر کے لے جائے، کوئی چیز لے کر کے چلی جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، یہ اس سے لے بھی نہیں سکتے۔ ان قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی یہ حقیقت ہے کہ ان کے اوپر سے مکھی کوئی چیز لے کر کے چلی جائے، مکھی کوئی چیز اٹھا کر کے بھاگ جائے، یہ لوگ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق سے مانگا جا رہا ہے، کریٹر کو چھوڑ کر کے کریشن سے مانگا جا رہا ہے، کہاں سے ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ اللہ نے آگے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقام کو ان لوگوں نے بھلایا ہے، اسی لیے یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر معلوم ہے کیا کہا؟ ان الذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو نا، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ کھجور دیکھیے اپنے، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر، گٹھلی بھی نہیں کہا،
गुठली के ऊपर जो बारीक सी सफेद झिल्ली होती है उसको अरबी में कितमीर कहा जाता है। और ये अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं ये कितमीर के भी मालिक नहीं है। समझ लीजिए आप, कितमीर के भी मालिक नहीं है जिनको ये लोग पुकार रहे हैं। तो शिर्क से अपने आप को बचाइए और मुआशरे को सुधारना है तो शिर्क से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और मुआशरे की एक बहुत बड़ी खराबी मालूम है क्या है? लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के करीब नहीं आ रहे हैं, कई कई हफ्ते गुजर गए, साल गुजर गए, मस्जिदों के करीब नहीं, नमाजों के करीब नहीं, सालाना जलसे में आ गए, सालाना प्रोग्राम में आ गए, जुमा आ गए, ईद में आ गए, किसी के जनाजे में चले गए, बस समझ लिया हम मुसलमान हैं और यही मुसलमान होने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, मुआशरे को अगर सुधारना है तो अपने आप को नमाजी बनाना पड़ेगा, अपने आप को मस्जिदों से जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को मस्जिदों से ताल्लुक मजबूत कायम करना पड़ेगा, तभी मुआशरा सुधर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में अपने नबी को मुखातब करते हुए फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका। ऐ नबी, आपको ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप नमाज को कायम करें। आप ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोगों को नमाज का हुक्म देते रहें, आप सिर्फ लोगों को नमाज की तरफ बुलाते रहें। वस्तबिर अलैहा, नमाज पर खुद भी डटे रहना है, खुद भी नमाज की पाबंदी करना है। आज लोग नमाज चिल्ला रहे हैं, नमाज पढ़िए, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो नबी से कहा गया कि आप लोगों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उस पर डटे रहें। तो नमाज कायम करिए, मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहाँ तक कहा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अगर नमाज पढ़ोगे, नमाज कायम करोगे तो बहुत सारी बिदअत व खुराफात से, बहुत सारी बुराइयों से तुम बच जाओगे। लिहाजा अगर मुआशरे को सुधारना चाहते हो तो नमाज को कायम करो। इसी तरीके से एक तीसरी खराबी मुआशरे की ये है कि आज अगर हमारे घरों में वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनको ये समझते हैं कि घर का कूड़ा है, ये तो कचरा है, उनकी अहमियत को नहीं समझते, उनको जहाँ चाहते हैं वहाँ फेंक देते हैं, वहाँ डाल देते हैं, उनकी कोई कदर कीमत नहीं समझते, उनके खाने पीने का कोई सही इंतजाम नहीं करते, उनको गालियाँ देते, उनको भगाते, उनको सब्बो शितम का निशाना बनाते। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। वालिदैन का मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा है और मुआशरे की ये तल्ख हकीकत है कि आज वालिदैन को सताया जा रहा है, वालिदैन को घर से भगाया जा रहा है। शादी कर लेने के बाद इंसान ये समझता है कि हमारी जो बीवी है, हमारी जो पत्नी है, यही सब कुछ है और यही घर की मालिक है। वालिदैन के मकाम को वो भूल जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वालिदैन का मकाम बयान किया और फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने तो ये फैसला कर दिया है, तुम्हारे रब ने तो ये जजमेंट दे दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। अपने वालिदैन के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर ये बूढ़े हो जाएं, ओल्ड उम्र को पहुंच जाएं तो इनके साथ नरमी से पेश आओ, इनको उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, इनको डांटो भी नहीं। ये बुढ़ापे में चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, इनका ज़हनो दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। इनको सताओ ना, इनको गालियां ना दो, इनको भगाओ ना, इनको मारो ना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें तालीम दे रहा है। तो मुआशरे की इस बुराई को भी खत्म करना पड़ेगा। एक आखिरी बुराई बयान करके खत्म कर रहा हूं जिसका ताल्लुक हमारी माएँ और बहनों से है। वो भी इस प्रोग्राम में आई हैं, अगर उनके ताल्लुक से बात ना बताई जाए तो मैं समझता हूं कि उनके हक में ये गलत होगा। आजकल हमारी माएँ और बहनें जो हैं, खवातीन जो हैं, औरतें जो हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। बेहयाई, उरियानियत, वल्गैरिटी, नंगापन आज हमारी माएँ और बहनों के अंदर आ गया है। याद रखिएगा, जब तक ये हमारी माएँ
مائیں اور بہنیں نہ سدھری، مائیں بہنوں نے اپنے آپ میں چینجنگ پیدا نہ کی، تب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ اگر معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے تو اپنی ماؤں اور بہنوں پر کنٹرول کر لیجئے، ان کو گھر سے بے گھر نہ ہونے دیجئے، ان کو بغیر پردے کے گھر سے نکلنے نہ دیجئے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ایک عورت کی ذریعہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر عریانیت پھیلانا چاہتا ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، یہ عورت جو ہے پردے میں رکھنے کی چیز ہے، یہ عورت پردے میں چھپا کر کے رکھنے کی چیز ہے، چہار دیوارے میں رکھنے کی چیز ہے۔ جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو کر کے معاشرے میں لوگوں کو بھڑکاتا ہے، لوگ اس عورت کے پیچھے لگتے ہیں اور فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں اس عورت کو اپنے جسم کے پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کی آنکھوں کا پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کی آواز کا پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کے پائل کی چھنکار کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اور نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، سارے کے سارے مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، جب یہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، کوئی پردہ ڈال لیا کریں، کوئی جلباب ڈال لیا کریں، کوئی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کریں۔ تو اللہ نے نبی کے ذریعہ پوری امت محمدیہ کے پورے مومنوں کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، لیکن آج پردہ کرنے کو کوئی تیاری نہیں۔ آواز کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا کہ آج اگر عورتوں کے پاس فون بھی آتا ہے نا تو بہت ہلکے آواز میں، نرم آواز میں، نرم لہجے میں ہائے اور ہلو کرتی ہے نا، آواز کا پردہ کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی آپ ان مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، ان مومنوں سے کہہ دیجئے جب یہ لوگ نکلا کریں تو اپنی آواز کو پست کر لیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کریں۔ مومنوں کو بھی مخاطب کیا گیا اور مومنوں کی عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا کہ جب یہ نکلا کرے تو نگاہیں نیچی ہونا چاہیے، آواز میں نرمی ہونا چاہیے، آواز پست ہونا چاہیے، لہذا عورتوں کو آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، پائل پہنتی ہیں، اس کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہ پڑنا چاہیے۔ یہ جب گھر سے نکلیں تو بالکل پردے میں ہو کر کے نکلیں، نقاب میں نکلیں، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی قائم نہ ہو، معاشرے کے اندر غیرتی، بے حیائی، بے پردگی، عریانیت قائم نہ ہونے پائے، تبھی معاشرہ سدھر پائے گا۔ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، اگر یہ سدھر جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ سدھر جائے گا۔